کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جنت کی زندگی کیسی ہوگی؟ سورہ رحمان ہمیں جنت کی ان مناظر کی ایک ایسی جھلک دکھاتی ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر خوبصورتی بہت معمولی محسوس ہوتی ہے۔ سورہ الرحمن ایپیسوڈ 2F کی آج کی 3 آیات 71, 72 اور 73 میں اللہ تعالی ہمیں جنت کی پاکیزہ رفاقت اور خوبصورت خیموں کا ذکر فرماتے ہیں۔ پیش ہے سورہ الرحمن ایپیسوڈ 2F کی سول ٹچنگ تلاوت اور تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ۔ پھر اے جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ اور پردہ نشین ہیں۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ آیت 71 میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ غور کیجئے، سورہ رحمان میں یہ سوال بار بار کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان اور جن دونوں کو اپنی بے شمار نعمتوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی اس آیت کے تحت یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جن و انس اللہ کی ظاہر نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں ان نعمتوں کا انکار نہیں بلکہ اعتراف اور شکر کرنا چاہیے۔ پیش ہے سورہ الرحمن کی آیات 74, 75 اور 76۔ جنت صرف خوبصورت باغات اور چشموں کا نام نہیں، وہاں پاکیزگی ہے، سکون ہے، عزت ہے اور ایسی نعمتیں ہیں جو دنیا میں مکمل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی سول ٹچنگ تلاوت۔ ترجمہ۔ انہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز مسندوں اور نہایت خوبصورت قالینوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت کی ان پاکیزہ رفاقتوں کو ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ یہ آیت جنت کے پاکیزگی اور خصوصی نعمت کو بیان کرتی ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جیسی نہیں، جنت کی نعمتیں کامل، پاکیزہ اور آخرت کی دائمی زندگی سے متعلق ہیں۔ قرآن یہاں ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ جنت کی حقیقت ہماری دنیاوی زندگی سے کہیں بلند ہے۔ پیش ہے تفسیر ورس 75۔ اور ایک بار پھر وہی سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آخر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یہ صرف ایک سوال نہیں، یہ ہمارے دل کو جھکجھوڑنے والی دعوت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو، ان کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ خطاب انسانوں اور جنات دونوں کی طرف ہے۔ پیش ہے تفسیر ورس 76۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ سبز، رفرف اور خوبصورت عبقری پر تکیہ لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ رفرف کے بارے میں مفسرین نے سبز بچھونوں، مسندوں یا نرم فرش جیسے معانی بیان کیے ہیں، اور عبقری سے خوبصورت اور نفیس فرش یا قالین مراد لیے گئے ہیں۔ قرآن کی اس تصویر میں ایک عجیب سکون محسوس ہوتا ہے، نہ دنیا کی تھکن، نہ پریشانی، نہ خوف، بلکہ آرام، عزت اور اطمینان ہے۔ پیش ہے سورہ الرحمن کی آخری دو آیات 77 اور 78۔ سورہ الرحمن کی آخری آیات تک پہنچتے پہنچتے اللہ تعالی ہمیں جنت کی بے شمار نعمتیں دکھا چکے ہیں، اور پھر ایک آخری سوال، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے فوراً بعد ایک عظیم اعلان، بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام۔ پیش ہے قرآن کی سول ٹچنگ تلاوت۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم۔ آیت 77 کی تفسیر۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ سوال سورہ رحمان میں بار بار ہمارے سامنے آتا ہے، اور اب سورہ کے بالکل اختتام پر بھی اللہ تعالی ہمیں دوبارہ سوچنے پر مجبور فرماتے ہیں۔ ہم نے اس سورہ میں اللہ کے بے شمار نعمتیں دیکھیں، آسمان، زمین، سورج، چاند، سمندر، پھل، باغات، چشمے اور آخرت کے جنت کی نعمتیں۔ تو انسان کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا ہم اپنے رب کے کسی نعمت کا انکار کر سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں صرف نعمتیں گننے کے لیے نہیں بلکہ شکر گزار بننے کے لیے بلاتی ہیں۔ اور سورہ رحمان کے بارے میں منقول روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورت کی تلاوت فرمائی تو انہیں اس آیت کے جواب میں شکر کا کلمہ کہنے کی ترغیب ملی۔ آیت 78 کی تفسیر۔ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام، جو جلال اور اکرام والا ہے۔ تبارک میں برکت، عظمت اور خیر کی کثرت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور ذی الجلال یعنی عظمت اور جلال والا، والاکرام یعنی عزت، بزرگی اور کرم والا۔ تفسیر قرطبی میں آیت کے اختتامی مقام کی طرف خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ رحمان کا آغاز الرحمن سے ہوتا ہے، پھر اللہ کی تخلیق، نعمتیں، قیامت، جہنم اور جنت کا ذکر آتا ہے، اور آخر میں ذی الجلال والاکرام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کرم پر سورہ مکمل ہوتی ہے۔ ایموشنل ریفلیکشن۔ سورہ رحمان ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے کر ختم ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت اللہ کی عطا ہے، ہماری زندگی اللہ کی عطا ہے، ہماری سانسیں اللہ کی عطا ہے، قرآن اللہ کی عظیم نعمت ہے، اور جنت اس کے فضل اور رحمت کی نعمت ہے۔ تو آئیے صرف یہ نہ کہیں کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، بلکہ یہ بھی کہیں کہ الحمدللہ
اور اپنی زندگی کو اللہ کے اطاعت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر سورہ رحمان کی یہ پوری سیریز آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر کریں اور ریڈینٹ دین اسلام کو سبسکرائب ضرور کریں۔